اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو ایمان کا ادعا کرتے ہیں، دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں لیکن مومن نہیں ہیں، اپنی حقیقت کو، کفر کو چھپاتے ہیں اور ایمان باوجود اس کے کہ ان کے اندر نہیں ہوتا لیکن ظاہر کرتے ہیں تاکہ اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دے سکیں، اور اس دھوکہ دہی میں وہ خود دھوکے میں آتے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ ایک طبقاتی سماجی طبقاتی ناہنجاری ذکر کی ہے قرآن کریم نے۔ وہ لوگ جو کہتے کچھ ہیں لیکن ہوتے کچھ اور ہیں، خواہ دینی امور میں ہوں، ایمان کے اظہار میں ہوں، یا سماجی امور میں ہوں، یا کسی اور طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، یا کسی اور میدان زندگی میں جو کچھ کہتے ہیں وہ کچھ ہوتے نہیں ہیں، جنہیں قرآن نے بعد میں منافق کا نام دینا ہے۔ ان کے بارے میں ہے کہ کیوں کرتے ہیں یہ کام۔ ان کا پہلا مقصد ہوتا ہے تاکہ ہم دھوکہ دیں، فریب دیں دوسروں کو مفادات کے لیے اور اپنی خاص اغراض کے لیے، یا کسی ضرر و نقصان سے بچنے کے لیے یہ عمل انجام دیتے ہیں۔ اور کیوں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جب کہ خود دھوکے میں ہوتے ہیں۔ دھوکے میں آیا ہوا شخص یہ گمان کرے کہ میں دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوں، اس کی وجہ قرآن نے ذکر کی ہے کہ یہ شعور نہیں رکھتے، بے شعور ہیں یہ۔ ان سے پہلے ایک اور طبقے کی نشاندہی کی گئی ہے جو سرے سے فہم نہیں رکھتے، ختم اللہ علی قلوبہم۔ دوسرے طبقے کے بارے میں ہے کہ یہ فہم رکھتے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ شعور دقیق، باریک، گہری فہم کو کہتے ہیں، یعنی دقیق حقائق کو سمجھنا، دقیق معانی کو سمجھنا اور دقیق مطالب کو سمجھنے کی ذہانت یا صلاحیت کو شعور کہتے ہیں۔ اور یہ جس کے اندر موجود ہو وہ تمام زندگی کے شعبوں کے دقیق، باریک، لطیف حقائق کو درک کرتا ہے، لیکن جس میں نہ ہو وہ ادراک نہیں کرتا ان حقائق کا۔ اور خصوصاً انسان جن حقائق کو درک کر کے ان کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، ان میں سماجی زندگی کا پہلو غالب ہے۔ انسان کی زندگی کا اکثر حصہ سماجی ہوتا ہے اور انسان کی زندگی کا بڑا حصہ سماجی زندگی ہے۔ نجی زندگی، انفرادی زندگی، وہ اس اجتماعی یا سماجی زندگی کی آغوش میں ایک شعبہ ہے جو پرورش پاتا ہے، اور اس پر بھی سماجی زندگی کے آثار ہوتے ہیں۔
یعنی انفرادی زندگی کی حیثیت ایک مولود کی ہے، شیرخوار کی ہے جو ایک ماں کی آغوش میں ہے، اور اس ماں کا نام اجتماع ہے یا سماج ہے۔ وہ ہر چند وہ نجی زندگی انفرادی حیثیت رکھتی ہے، لیکن متاثر ہوتی ہے اجتماعی زندگی سے، اور جو اجتماعی زندگی کا رخ ہو، رنگ ہو، وہی انفرادی زندگی پر بھی آ جاتا ہے۔ شعور انفرادی زندگی میں بھی انسان کے لیے لازم ہے، اور اجتماعی زندگی میں زیادہ لازم ہے، چونکہ بڑا حصہ ہے اور اہم اور بنیادی زندگی کا شعبہ ہے۔ حواس ایک ذریعہ ہے انسان کے پاس حقائق کو دیکھنے کا، پرکھنے کا، سمجھنے کا، اور حواس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو باطنی ادراک کی صلاحیتیں دی ہیں، جس کو مجموعی طور پر ہم ذہانت کہتے ہیں، اور اس کے کئی جزئی حصے ہیں، جیسے عقل ہے، فہم ہے، ادراک ہے۔ یہ عقل مختلف امور کو درک کرتی ہے، حقائق کا ادراک کرتی ہے، کچھ کا حواس کی مدد سے اور کچھ حقائق کو حواس کی مدد کے بغیر بلا واسطہ جن حقائق کو خود عقل درک کرتی ہے۔ کچھ حقائق ہیں جو رہنمائی کی جائے عقل کی تو وہ درک کرتی ہے، اور کچھ حقائق ایسے ہیں جس میں اگر اس کی رہنمائی نہ بھی کی جائے تو بھی ان کا ادراک کر لیتی ہے عقل۔ جیسے بدیہیات ہیں، وہ واضح امور جن کے لیے کسی عقل کو رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ وحی کے ذریعے اور نہ وحی کے علاوہ کسی منبع سے رہنمائی حاصل نہیں کرنا پڑتی۔ جیسے روزمرہ کے حساب کتاب ہیں، اس کے لیے عقل کو کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے 2 + 2 4 ہوتے ہیں، یہ عقل ادراک کرتی ہے، اور عقل اپنے ادراک میں نہ حواس سے مدد لیتی ہے اور نہ ہی اسے کسی اور منبع کی طرف سے ہدایت و رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یہ صلاحیت خود عقل کے اندر ذاتی طور پر موجود ہے۔ ایسی بدیہیات اور واضحات اور بینات کو عقل خود درک کر لیتی ہے۔ کچھ حقائق ایسے ہیں جنہیں ادراک کرنے میں اسے حواس کا سہارا لینا پڑتا ہے، جیسے مشہودات ہیں، مشاہدے کی چیزیں، محسوسات، سب کے سب، اور محسوسات کے جو 5 حصے ہیں، جیسے مسموعات ہیں اور ملموسات ہیں، مذوقات ہیں، مشمومات ہیں۔ یہ وہ امور ہیں یا مبصرات ہیں جنہیں حواس خمسہ کے ذریعے سے عقل درک کرتی ہے۔ ادراک عقل ہی کا کام ہے، لیکن حواس مدد دیتے ہیں بیچ میں۔ حواس میں خود ادراک کی صلاحیت بغیر عقل کے نہیں ہے، لہٰذا اگر کسی انسان میں عقل نہ ہو، فرض کر لیں ہم، یا عقل اس کی ختم ہو گئی ہو، کمزور ہو گئی ہو، تو وہ آنکھوں سے وہ ساری چیزیں درک نہیں کر سکتا۔ آنکھوں میں ادراک کی ایک سطح ہے، یعنی واسطہ ہیں عقل کے لیے۔ اور اسی طرح کچھ حقائق ہیں جیسے حقائق غیبیہ ہیں، جنہیں قرآن کریم نے غیب کہا ہے۔ یہ حقائق غیبیہ بھی عقل درک کرتی ہے، لیکن وحی کی رہنمائی سے، اور وحی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عقل کی رہنمائی کے لیے ہدایت کی گئی ہے، معرفت دی گئی ہے، اس کی مدد سے درک کر سکتی ہے۔ اور تیسری وہ چیزیں ہیں جنہیں نہ حواس کی ضرورت ہے اور نہ اسے وحی کی رہنمائی کے بغیر درک کر سکتی ہیں۔ اور یہ مختلف حقائق، ان سب کے اندر یکسانیت نہیں ہے۔ کچھ حقائق بہت واضح ہیں، کچھ حقائق بہت نمایاں ہیں، برجستہ ہیں، اور کچھ حقائق ایسے ہیں جن میں باریکی ہے، جن میں گہرائی ہے، جن کے اندر دقت ہے۔
ان سب کو عقل ہی نے درک کرنا ہے، خواہ واضحات میں سے ہیں تو بھی عقل ہی نے درک کرنا ہے، اور اگر باریک اور گہرے مسائل ہیں تو ان کو بھی عقل ہی نے درک کرنا ہے، لطیف امور ہوں تو بھی عقل نے درک کرنا ہے، غلیظ امور ہوں تو بھی عقل نے ان کو درک کرنا ہے۔ لیکن ان تمام حقائق میں، خواہ وہ محسوسات سے ہوں یا معقولات سے ہوں یا وہ وحی کے منزلات میں سے ہوں، ان میں باریکیاں ہیں، گہرائیاں ہیں۔ جب یہ حقائق باریک، گہرے، لطیف، ظریف، نفیس امور، حقائق عقل کے سامنے آتے ہیں ادراک کے لیے، چونکہ وہ دقیق ہیں، اور دقت میں ایک مثال بال کی ہے۔ انسان محسوسات میں سے سب سے باریک چیز جس سے انسان دیکھ سکتا ہے اور جس سے سروکار ہے عموماً اس کا بال ہے، یعنی بال اپنی دقت میں، باریکی میں ایک مثال کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ محاورات میں بھی استعمال کرتے ہیں، بال جتنی باریک چیز، یا بال نہ بھی ہو، کوئی تار ہو تو اس کو بھی بال ہی کہتے ہیں، یا اگر کوئی ایسا ہڈی کے اندر یا کسی ٹائل کے اندر یا کسی پتھر کے اندر ایسا کریک آ جائے، دراڑ آ جائے، اتنی باریک ہو، اس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ بال پڑ گیا ہے اس کے اندر۔ اس دقت اور باریکی کی وجہ سے بال کی باریکی ایک محاورہ بن گئی ہے تمام امور کے لیے، تمام باریک و دقیق حقائق کے لیے۔ اور بال کو عربی میں شعر کہتے ہیں، اس باریکی کو سمجھنے کو شعور کہتے ہیں، کہ یہ اشعار ہے یا شعر ہے یا شعور ہے، مراد ادراک ہے۔ اور انسانی زندگی انہی باریک اور لطیف حقائق کے اوپر مشتمل ہے۔ اگر یہ باریکیاں انسان کی سمجھ میں نہ آئیں، انسان ان کو درک نہ کرے، تو زندگی کا نظم خراب ہو جاتا ہے، اعتدال سے زندگی نکل جاتی ہے۔ انسان خود بھی اس عدم ادراک اور ضعف ادراک کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، چونکہ زندگی سماجی ہے، معاشرتی ہے، اجتماعی ہے۔ اجتماعی زندگی جڑی ہوئی ہے دوسروں کے ساتھ۔ جس طرح انسان کی جسم کی حالت ہے، روایات میں مثال بھی انسانی سماج کی انسان کے جسم کے ساتھ دی گئی ہے۔ مثل المومنین کا مثل الجسد، مومنین کی مثال جسم کی، جسد کی مثال ہے۔ جسد ایک حقیقت ہے، لیکن یہ حقیقت واحدہ آگے چھوٹی مزید حقیقتوں سے ترکیب پا کے بنتی ہے، یعنی اعضاء ہیں وہ جوارح انسان کے، وہ سب مل کر ایک جسد واحد بنتے ہیں۔ سر بائیں کے دوسرے اعضاء سے علیحدہ ہے، لیکن اپنی حیات میں، اپنی بقا میں، اپنے قیام میں، اپنے عمل میں، سلامتی میں، صحت میں، یہ پوری ترکیب کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر اس ترکیب کا حصہ نہ ہوتا اور سر کاٹ کے علیحدہ کر دیں تو یہ سر مردہ ہے، یہ زندہ سر نہیں ہے۔ اسی طرح ہر عضو، ان سارے اعضاء نے مل کر جسم بنایا ہے اور جسمانی ترکیب ایجاد کی ہے، اور ان تمام اعضاء کی حیات و زندگی و بقا و سلامتی اسی ترکیب کے رہن منت ہے۔ ہو بہو یہی کیفیت ہے اجتماع اور سماج کی۔ سماج اسی جسم کی طرح ہے، اور انسان کی انفرادی حیثیت یا زندگی اور وجود اعضاء کی حیثیت رکھتا ہے۔ عضو ہیں، یہ جوارے ہیں، اور ان کے اندر ترکیب ہے، حقیقی ترکیب ہے۔ اس حقیقی ترکیب کے ذریعے سے ایک پیکر وجود میں آتا ہے، جسم کی مانند، جسے معاشرہ کہتے ہیں، جیسے سماج کہتے ہیں، جیسے اجتماع کہتے ہیں، سوسائٹی جس کو کہتے ہیں، اور وہ بھی ایک زندہ حقیقت ہے، اس کی بھی اپنی ایک پہچان ہے، شناخت ہے۔ جس طرح جسم کی ترکیب میں اعضاء آپس میں جو منسلک ہیں،
بہت باریک اور لطیف رابطے ہیں اعضاء کے آپس میں. انسان کے جسم میں نمایاں موٹی چیزیں، غلیظ چیزیں بھی ہیں، لیکن باریکیاں زیادہ ہیں. مثلا انسان کے خون کا نظام ایک بہت ہی باریکی اور گہرائی پر مشتمل نظام ہے. انسان کا اعصابی نظام، مواصلاتی نظام، یہ سب باریکی پر مشتمل ہے. انسان کا نظام ہاضمہ، نظام خون، یہ ساری چیزیں باریکیاں ہیں، انتہائی لطیف حقائق ہیں انسان کے وجود کے اندر. وہ جو ہم نگاہ کرتے ہیں آنکھ سے تو ہمیں سامنے کسی کا سر نظر آتا ہے، دھڑ نظر آتا ہے، کپڑے نظر آتے ہیں، لیکن باریکیاں نظر نہیں آتی. باریکیاں انسان ایک علیحدہ ادراک کے ذریعے سے درک کرتا ہے. تو وہ شعور کہلائے گا جس کے ذریعے سے ہمیں انسان کے اندر موجود لطیف دقیق حقائق معلوم ہوں. یہ شعور کہلاتا ہے. یعنی انسان کی معرفت کا بیشتر حصہ شعور سے تعلق رکھتا ہے. جو اپنے اندر موجود باریکیاں سمجھتے ہیں وہ ان کی سلامتی بہتر ہوتی ہے، سلامتی کی حالت، ان کے بجائے جو اندر موجود باریکیوں کا ادراک نہیں کرتے. شعور والے سالم تر ہوتے ہیں. اسی طرح ایک سماج جن روابط کے ذریعے سے آپس میں تشکیل پاتا ہے، منسلک ہوتا ہے، مرتبط ہوتا ہے، وہ روابط بہت دقیق ہیں، بہت ہی گہرے ہیں، لطیف روابط ہیں. ان کے ذریعے سے سماج جڑتا ہے، آپس میں بنتا ہے، اور وہ لطافتیں، وہ حقائق کو ان کو سمجھنا بھی شعور ہے. اور شعور کا زیادہ کام ان حقائق کو سمجھنا ہے جو جن کے ساتھ ایک انسان پورے معاشرے سے جڑ کے قائم رہتا ہے. اور یہ بھی عقل ہی درک کرتی ہے، لیکن بعض اوقات واسطے کے ذریعے، اور بعض اوقات رہنمائی کے ذریعے، اور بعض اوقات بغیر واسطے اور بغیر رہنمائی کے. 3 طرح کے عقل کے ادراکات ہیں. قرآن کریم نے جہاں سماجی سلامتی میں خلل پیدا ہوتا ہے، یعنی ایسا طبقہ وجود میں آ جاتا ہے، یا جسم کی مثال لیں کہ جسم میں جب کوئی پھوڑا نکل آتا ہے، کوئی زخم بن جاتا ہے، کہیں درد شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں اس نظام کے اندر کسی جگہ خلل پیدا ہوا ہے جس سے یہ خرابی پیدا ہوئی ہے. اس کو ہم جا کر طبیب کے ذریعے سے تشخیص دیتے ہیں. طبیب اپنے لطیف دقیق وسائل کے ذریعے سے، مائکروسکوپ کے ذریعے سے ہمارے خون کو دیکھتا ہے، ہمارے جسم کے مختلف مائعات کو، رطوبتوں کو دیکھتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے مائکروسکوپ کے ذریعے سے. مائکروسکوپ میں ہمارے وجود میں موجود چیزوں کو ہی دیکھا جاتا ہے جو ہمارے اندر ہیں، لیکن اتنی باریک ہیں، اتنی لطیف ہیں کہ آنکھ سے نظر نہیں آتی. آنکھ کو آلہ اختیار کرنا پڑتا ہے، مائکروسکوپ اختیار کرنا پڑتی ہے. اس مائکروسکوپ سے ہمارے جسم سے لیے ہوئے خون کے اندر موجود ان چھوٹے چھوٹے ذرہ بینی یا نامرئی موجودات کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے جسم میں موجود ہیں اور اس وجہ سے بیمار ہے. یہ جیسے عفونتیں ہو جاتی ہیں، انفیکشنز ہوتے ہیں، یہ انہی موجودات کی وجہ سے ہیں جو انسان کے جسم سے نکال کر دیکھے جاتے ہیں. سماج میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. سماج میں بھی اگر کسی جگہ خرابی پیدا ہوتی ہے، اس خرابی والے حصے سے نمونہ لے کر اگر دیکھا جائے تو کچھ چیزیں سماج میں ایسی نامرئی ہیں موجود جن کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہوئی ہے. اور قرآن نے اسی خرابی کا ذکر کیا ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جیسے نفاق ہے، منافقت ہے. یہ ایک سماجی خرابی ہے، بیماری ہے، خطرناک سماج کے لیے. یعنی جس سماج کے انسان جھوٹے ہوں، دوغلے ہوں، غلط بیانی کرتے ہوں، جو نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہوں، جیسے نہیں ہیں
اس سے ہٹ جیسے نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو بنا کر ویسا اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں جیسے نہیں ہیں، اور جیسے ہیں اس کو چھپاتے ہیں، پنہان کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی سماجی بیماری ہے ان خلیات کے اندر، سماجی خلیات کے اندر، سماجی سیلز کے اندر خرابی پیدا ہوئی ہے۔ اس کو اصلاح کرنے کے لیے اس کی تشخیص، اس کی نشاندہی کی ضرورت ہے، اور یہ خرابی کیوں ان حصوں میں پیدا ہوئی ہے اس کی قرآن نے تحلیل کی ہے جب، یعنی یہ در حقیقت ایک سماجی خرابی کا تجزیہ ہے جو قرآن کریم کر رہا ہے۔ جیسے خون کا تجزیہ ہوتا ہے لیبارٹری میں، خون کی ترکیبی اجزاء الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ جو بیماری پاکستان میں رواج پا چکی ہے، ڈینگی مچھر کے ذریعے سے ایک بیماری، ملیریا نما بیماری ہے، ایک خاص مچھر کے ذریعے سے ایجاد ہوتی ہے۔ خوب اس کو جب انسان کے اندر یہ بیماری، یہ وائرس مچھر کے ذریعے منتقل ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے بدن میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل جاتا ہے، پھیل کے انسان کے بدن کو مریض کر دیتا ہے۔ علاج کے لیے ہم طبیب کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارے جسم سے کچھ خون کی مقدار لے کے لیبارٹری میں اس کو تجربہ گاہ میں لے جاتے ہیں، آزمائش گاہ میں، اور اس کو تجزیہ کرتے ہیں جا کر ہمارے خون کا، اور تجزیے سے انہیں معلوم ہوتا ہے، کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ڈینگی بخار ہے اس شخص کو؟ خون کے تجزیے سے۔ خون کے اجزاء ترکیبی ہیں، خون کے کچھ جو اجزاء ترکیبی ہیں وہ سرخ ہیں، سرخ اجزاء کہلاتے ہیں، اور کچھ سفید اجزاء کہلاتے ہیں۔ تو خون کے اندر جو سفید اجزاء ہیں، جو ترکیب بنتی ہے، وہ اس بیماری کے ذریعے سے کم ہو جاتے ہیں۔ ان کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اگر علاج نہ کیا جائے، بر وقت نہ روکا جائے، مداوا نہ کیا جائے، تو انسان مر بھی سکتا ہے، اور کثرت سے مرتے بھی ہیں۔ روزانہ ہم سنتے ہیں خبروں میں کہ اس ڈینگی بخار کے نتیجے میں کتنی اموات روزانہ ہو رہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی بر وقت تشخیص نہیں ہوئی، یا ہوئی ہے لیکن انہوں نے آگے مداوا نہیں کیا، اس کا دیر کی انہوں نے۔ یہی حالت سماج میں ہے۔ قرآن کریم نے یہی کام کیا ہے کہ ایک سماجی خلل کو لے کر اس کا تجزیہ کیا ہے۔ یہ طبقہ معاشرے میں جو پیدا ہوتا ہے، منافق طبقہ، منافق سے ہمارے ذہنوں کے اندر منافق کی ایک غلط تصویر، مصداق بیٹھا ہوا ہے۔ تصویر تو نہیں، مصداق بیٹھا ہوا ہے۔ کون ہے منافق؟ رسول اللہ کے زمانے میں چاند ایک 5-6 بندے منافق تھے، یہ ہمارے ذہن میں تصور بیٹھا ہوا ہے، جو قرآن کے معانی اور آیات کو سمجھنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہ جو ذہنیت ہے ہماری بنی ہوئی ہے منافقت کے بارے میں، قرآن اس معاشرے کے منافق نہیں، ہمارے معاشرے کے منافق کی نشاندہی کر رہا ہے۔ آج موجود اس وقت یہ سال 2022 کے اختتام پر دسمبر میں موجود منافق، زمین پر موجود منافق ہر معاشرے میں، ان کی وضاحت کر رہا ہے کہ کہاں ہیں، ان کی پہچان کیسے ہے۔ وہ جو تاریخ میں گزر گئے ہیں، ان سے ہمیں نہیں کہتا کہ وہ ان کی منافقت آپ کو معلوم ہونا چاہیے، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ وہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہیں، وہ ہمارے معاشرے میں کوئی خلل نہیں ڈال رہے، کیونکہ مر کھپ گئے ہیں، جہاں پہنچنا تھا پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ان کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ آج کے معاشرے کو آج کا منافق نقصان پہنچا رہا ہے، نہ کہ گزشتہ تاریخ کا، ماضی کا منافق۔ اور یہ ہمارے ذہنوں کے اندر مسائل ہیں جو رکاوٹ بنتے ہیں۔ یعنی ایسا طبقہ منافق، ہم نہ نام لیں، اس کا عنوان نہ رکھیں، جیسا قرآن نے ان آیات میں نہیں عنوان رکھا منافق کا۔ ہم یہ کہیں کہ وہ لوگ جو کچھ ظاہر کرتے ہیں آپ کو، ویسے ہوتے نہیں ہیں۔ مومن نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں، مخلص نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو مخلص ظاہر کرتے ہیں، با وفا نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو وفادار ظاہر کرتے ہیں،
محنتی نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو محنتی ظاہر کرتے ہیں، منظم نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو منظم ظاہر کرتے ہیں، سنجیدہ نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو سنجیدہ دکھاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، قابل اعتماد نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو قابل اعتماد ظاہر کرتے ہیں، مہارت نہیں ہوتی اپنے آپ کو ماہر دکھاتے ہیں، عالم نہیں ہوتے اپنے آپ کو عالم دکھاتے ہیں، باعمل نہیں ہوتے اپنے آپ کو باعمل دکھاتے ہیں۔ یہ اصل سماجی خرابی ہے جو قرآن ہمیں رہنمائی کر رہا ہے کہ آپ کے معاشرے میں، آپ کے ماحول میں یہ خرابی جب پیدا ہو جائے اس کو تجزیہ کریں۔ قرآن تجزیہ کر رہا ہے، ایک تجزیہ کر کے ہمیں دے رہا ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو اس طرح سے کھولیں، ان حقائق کو کھولیں۔ تبیین، کھولنا، حقیقت کو واضح کرنا، تجزیہ کرنا ہے، یہ تبیین ہے قرآن کی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ اصل مسئلہ ہے، یہ اصل موضوع ہے، یہ اصل خرابی ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم مومن ہیں جبکہ یہ نہیں ہے مومن، وہ اب تجزیے میں آ جاتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں یہ کام؟ یہ جو کچھ نہیں ہے وہ بن کے آگے اس لیے کہ دوسروں کو دھوکہ دیں۔ یہ کیوں مخلص نہیں ہے، مخلص کیوں اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں؟ دھوکہ دینے کے لیے۔ یہ عالم نہیں ہے، عالم کیوں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں؟ دھوکہ دینے کے لیے۔ یہ جتنے سیاست میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں قوم کے مخلص بنتے ہیں، خدمت گزار بنتے ہیں، ایک بھی نہیں ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ قوم کو دھوکہ دیں۔ اور دھوکہ دینا کیوں دیتے ہیں؟ دھوکہ، آیا یہ دھوکہ ان کا کامیاب ہوتا ہے؟ یہ اپنے دھوکہ دہی میں کامیاب ہو جاتے ہیں، سماج کو دھوکہ دے لیتے ہیں، تاریخ کو دھوکہ دے لیتے ہیں؟ نہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور شعور نہیں رکھتے۔ یعنی اس خرابی کی ایک بنیادی وجہ بے شعوری ہے، بے شعوری کی وجہ سے یہ خلل پیدا ہوا ہے۔ اگر شعور ہوتا انسانوں میں یہ حرکت ہرگز نہ کرتے، جیسے ہیں ویسے ہی ظاہر کرتے اپنے آپ کو۔ اگر نہیں ہے ایک خاصیت ان کے اندر، ایک کمال ان کے اندر، تو اپنے آپ کو نہ کہیں کہ ہمارے اندر یہ کمال موجود ہے۔ پھر آگے مطلب جاری ہے، یعنی تجزیہ یہاں ختم نہیں ہو جاتا۔ اور یہ صلاحیت ہمارے پاس جو چیز بھی ہو، ہم اس کے تجزیہ کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ تجزیہ یعنی جز جز کرنا، الگ الگ کرنا، اور ان اجزاء کے اندر رابطے کو کشف کرنا، اور خلل اس رابطے میں جب تجزیہ کرتے ہیں، اجزاء کو الگ الگ رکھ کے دیکھتے ہیں ہم، جیسے تجربہ گاہ میں، آزمائش گاہ میں یا لیبارٹری میں تجزیہ ہوتا ہے، آپ کے خون کے اجزاء کو الگ الگ کرتے ہیں۔ الگ کرنے سے ان کو جب شمار کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر سفید اجزاء خون کے کم ہیں، تعداد ان کی۔ کیوں کم ہوئے ہیں؟ اس وائرس کی وجہ سے کم ہوئے ہیں۔ تو فوراً خرابی پتہ چل جاتی ہے تجزیے سے۔ لیبارٹریاں صرف تجزیہ کرتی ہیں، علاج نہیں کرتی، تجزیہ کرتی ہیں کہ جسم میں موجود خرابی، تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں خرابی پیدا ہوئی ہے، یا یہ مقدار کم ہو گئی ہے، اس چیز کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے۔ لیبارٹریوں کا کام تجزیہ کرنا ہے۔ یہی عمل قرآن کر کے ہمیں دے رہا ہے اور ہمیں کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ آپ نے یہ اپنی مہارت بڑھانی ہے، مشاہدہ، کہ آپ صورتحال کا تجزیہ کریں، حقائق کا تجزیہ کریں، معاشرتی ماحول کا تجزیہ کریں، اور اس کے اندر موجود بگاڑ کا تجزیہ کریں۔ اس تجزیے سے آپ کو پتہ چلے گا کہاں خرابی ہے۔ تو خرابی تک قرآن پہنچا ہے کہ کہاں سے یہ خرابی شروع ہوتی ہے؟ بے شعوری سے، لا یشعرون وما یشعرون، شعور نہیں رکھتے، اس وجہ سے یہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی سے اب چند آیات اور جو شعور کے متعلق دیکھی تھیں، ایک دو اور مربوط آیات ہیں۔ اکثر آیات جن میں نفی شعور ہو رہا ہے ان کا تعلق آخرت سے، زندگی کے آخری مرحلے سے ہے، آخرت سے ہے۔ یعنی جب ان کی زندگی کا اختتام ہوگا اور وہ نتیجہ زندگی کا ظاہر ہوتا ہے ان کے لیے، وہاں پر قرآن نے کہا ہے کہ لا یشعرون وما یشعرون،
شعور نہیں تھا ان کو کہ یہ ہو جائے گا ہمارے ساتھ. جیسے ابھی ہم زندگی کے اولا میں ہیں، ہمیں اولا سے آخرت میں جانا ہے. جیسے ایک کلاس میں ہیں، پہلی میں ہیں، اس کلاس سے دوسری کلاس میں جانا ہے ہمیں. اسی طرح ہم زندگی کے مرحلہ اولا میں ہیں، نشأت اولا میں ہیں. اس سے ہمیں جانا ہے نشأت ثانی میں جانا ہے، نشأت آخرت. آخر یعنی بعد میں آنے والا، جو پہلے کے بعد ہو وہ آخر ہے. اس دوم مرحلے میں جب جائیں گے تو قرآن وہاں پر کہتا ہے کہ یہ جو ظاہر ہوا ہے اب ان پر، اس کا انہیں شعور نہیں ہے، نہیں رکھتے تھے شعور، فاقد شعور تھے یہ. ان آیات کو ابھی ہم یہاں اس مورد میں ظاہر نہیں کرتے جو بے شعوری آخرت میں جا کر ان کی کشف ہوگی کہ یہ شعور نہیں تھا. اگر ہوتا تو یہ نتیجہ نہیں نکلتا. یعنی جیسا ان کا مرحلہ اولا ہے ایسا ہی مرحلہ آخرت بھی ہے ان کا، اس کا انہیں شعور نہیں تھا. مثلا سورہ نمل میں شعور کا معنی زیادہ واضح ہو جاتا ہے. یہاں پر سورہ نمل میں آیا 18 میں ہے. اس آیہ کریمہ میں آیا 18 میں 17 اور 18 میں ہے کہ حضرت سلیمان نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کا ذکر ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ. لشکر سلیمان اکٹھا ہوا، جمع ہوا اور آیا حضرت سلیمان کے پاس. اس میں جنات تھے، انسان تھے اور پرندے. ان کی حکومت ان سارے موجودات پر تھی. یہ سب ان کے لیے اکٹھے ہوئے. فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى اِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ. جب وادی نمل میں، چونٹیوں کی وادی میں، جس راستے میں یا جس جگہ چونٹیوں کے بل تھے وہاں پہنچے. قالت نملۃ یا ایھا النمل. تو ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے کہا کہ ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. چونٹی نے کہا کہ جلدی اپنی بلوں میں، سوراخوں میں گھس جاؤ ساری چونٹیوں کو، کہ یہ سلیمان اور ان کا لشکر یہ آ رہا ہے اور یہ آپ کو روند نہ ڈالے، ان کی پاؤں کے نیچے تم کچلی نہ جاؤ، کیونکہ یہ شعور نہیں رکھتے. لا یشعرون، یہ لشکر بے شعور لشکر ہے. بے شعور کس معنی میں ہے؟ یعنی چونٹیاں باریک ہیں، دقیق ہیں، چھوٹی ہیں، یہ چھوٹی چیزوں کو نہیں دیکھتے. فوج ہے، یہ فوجیوں کا موٹا دماغ ہوتا ہے، یہ باریک چیزوں کو نہیں دیکھتے، یہ آپ کو روند کے اوپر سے گزر جائیں گے. وہم لا یشعرون، یعنی یہاں پر شعور اسی معنی میں ہے کہ چونٹی جسہ چھوٹا ہے، باریک ہے، دقیق ہے، اور یہ لوگ ان چھوٹی چیزوں کو نہیں پرواہ نہیں کرتے، اس لیے لا یشعرون. فتبسم ضاحکا من قولها. حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فہم، یہ فراست یا یہ صلاحیت دی ہوئی تھی کہ وہ تمام موجودات کی بولیاں سمجھتے تھے. تو چونٹی کے یہ سن کر بات، تبسم ضاحکا من قولها، وہ ہنس پڑے. وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. چونٹی کو سن کر پھر پروردگار کا شکریہ ادا کیا، شکر ادا کیا کہ آپ نے مجھے یہ توفیق صلاحیت دی ہے. یعنی اتنی باریکیاں. اب چونٹی سمجھ رہی تھی کہ سلیمان اور ان کے لشکر میں شعور نہیں ہے، جبکہ چونٹی کی بات سن لینا، اس کا مطلب سن لینا، وہ بھی سلیمان کو سمجھ میں آ گیا. جب سمجھ میں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ چونٹی کے تصور کے برخلاف بہت گہرا شعور تھا حضرت سلیمان میں. نہ صرف چونٹی دیکھی، اس کی بات بھی سنی اور اس کا مطلب بھی سمجھا، اور اس کا کھٹکا اور خطرہ بھی جو اس کے اندر محسوس ہو رہا تھا اس کو بھی درک کیا حضرت سلیمان نے. اور اس پر خدا کی بارگاہ میں شکر کیا کہ چونٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم شعور نہیں رکھتے، جبکہ شعور اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ حد تک عطا کیا ہوا تھا. کہ یہاں پر شعور کا زیادہ معنی روشن ہو جاتا ہے. سورہ نمل میں ہی
آیا 50 میں ایک اور سماجی میدان کے اندر قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، شعور، نفی شعور کی ہے کچھ لوگوں سے۔ سورہ نمل آیا 50 میں، یہ بھی ایک سماجی منظر ہے لیکن ایک اور قوم کا، اور آیا 45 سے شروع ہوتا ہے یہ سیاق، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود میں ان کے اپنی قوم کے فرد صالح کو ان کا رہنما رہبر بنایا۔ انہوں نے ان کو پیغام دیا ان اعبدوا اللہ وَإِذْ هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، انہوں نے ان کو اللہ کی بندگی کا راستہ دکھایا جبکہ وہ پہلے خصومت میں تھے، دو گروہ بن کر دو دھڑوں میں قوم سمود تقسیم ہو کے آپس میں جنگ و جدل میں مشغول تھی۔ قال یا قوم لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، انہوں نے کہا کہ کیوں برائی کی طرف جلدی جاتے ہو اور حسنات کی طرف سست ہو یا بے رغبت ہو، برائی کی طرف تمہارا رجحان کیوں زیادہ ہے اتنا؟ جیسے آج ہمارا معاشرہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا منفی امور کی طرف زیادہ رجحان ہے، ہم اس کو بہت سارے کاموں میں دیکھ سکتے ہیں، جیسے جہالت کی طرف رغبت زیادہ ہے، حماقت کی طرف دھیان زیادہ ہے، فساد کی طرف توجہ زیادہ ہے، تفرقے کی طرف توجہ زیادہ ہے، وحدت سے بیزار ہیں۔ جس طرح حضرت صالح نے اپنی قوم کو کہا کہ کیوں تمہارے اندر یہ ہے، لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، سیئات کی طرف، برائیوں کی طرف، معصیت کی طرف کیوں جلدی کرتے ہو، کیا عجلت ہے تمہیں؟ مثلا تفرقے کی طرف پاکستانی معاشرہ ہمیشہ مستعد ہے، آمادہ ہے، افواہ پہ بھی تفرقے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن وحدت کے لیے ان کو کسی قیمت پر بھی بلائیں ہانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ خرابی ان کے اندر ہے۔ انہوں نے حضرت صالح کو جواب دیا، قالوا طیرنا بک وبمن معک، ہم نے تطیر کیا ہے، شگون دیکھا ہے، تو بدشگون ہے ہمارے لیے، بدشگن ہے ہمارے لیے، اور یعنی نحس ہے ہمارے لیے، آپ کے آنے سے ہمارے مسائل اور خراب ہو رہے ہیں۔ قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، تم فتنے میں مبتلا ہو، تمہارا طائر اللہ کے پاس ہے۔ وکان فی المدینۃ تسعۃ رہط، 9 قبیلے شہر کے اندر تھے، یفسدون فی الارض ولا یصلحون، یہ 9 قبیلے سارے فساد میں مبتلا تھے، اور 9 پارٹیاں، 9 احزاب، یہ 9 لیگ، یہ ایک دوسرے پر سبقت لینے کے لیے تیار تھیں، 9 جماعتیں۔ قالوا تقاسموا باللہ لنبینہ وأہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شاہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون۔ خوب انہوں نے کہا کہ سارے ملو، قسم کھاؤ، عہد و پیمان کرو کہ ہم جان چھڑاتے ہیں صالح سے، اس کو ختم کرتے ہیں جو ہمیں روکتے ہیں ان کاموں سے، اور پھر چونکہ 9 جماعتوں نے مل کے یہ جرم کیا ہے، بعد میں کسی کا پتہ بھی نہیں چلے گا کس نے کیا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَّرْنَا مَكْرًا، انہوں نے مکر کیا، یہ تدبیر کی، پلاننگ کی کہ حضرت صالح کو شہید کرنے کے لیے ہم یہ تدبیر کرتے ہیں، 9 پارٹیاں مل کے اقدام کرتے ہیں، بعد میں پتہ نہ چلے گا، بلوے میں، شورش میں، یلغار میں، ہنگامے میں ہجوم نے مار دیا۔ وہی کام جو آج کل پاکستان میں کرتے ہیں، ہندوستان میں ہو رہا ہے، ہجوم کے اندر کسی کو مار دیا۔ خوب ہجوم نے جب مار دیا تو پتہ نہیں چلے گا کس نے مارا ہے، اور ہم اس پر گواہیاں بھی دے دیں گے اور سچے بھی ثابت ہو جائیں گے، اور نہیں بتائیں گے کہ کس نے اس کو مارا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، یہ انہوں نے مکر کیا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَكَّرْنَا مَكْرًا، ہم نے بھی مکر کیا۔
انہوں نے بھی کیا، ہم نے بھی کیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ مکر خدعہ ہی کی طرح ہے، دونوں فریب ہیں، لیکن دونوں میں یہ فرق ہے، دقیق فرق ہے۔ خدعہ فریب ہے حقیقت کو چھپا کر، حقیقت کو پنہان رکھ کے اصل حقیقت جو موجود ہے اسے چھپا دیں، پردہ ڈال دیں، اور اس حقیقت کے الٹ بات آپ ظاہر کریں۔ مثلا آپ نے اگر کسی عورت کو چھپایا ہوا ہے گھر کے اندر، تو اسے چھپا لیں اور کہیں کہ مرد ہے گھر کے اندر، چھپائی ہوئی عورت ہے، اندر کہہ دیں کہ مرد ہے، یہ خدعہ ہے۔ آپ کے پاس دولت ہے، پیسے ہیں، ثروت ہے، پیسے چھپا کے فقر ظاہر کریں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، میرے حالات خراب ہیں، یہ خدعہ ہے۔ دولت پنہان رکھ کے ہوتے ہوئے، اسی طرح کوئی چیز بھی جو حالت ہے، کیفیت ہے یا کوئی شے ہے، اسے چھپا کر اس کی متضاد حالت کو ظاہر کرنا، یہ خدعہ کہلاتا ہے۔ مکر میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی چیز چھپا کر، کوئی حالت یا کیفیت چھپا کر اس کے متضاد کو ظاہر کریں۔ مکر یہ ہے کہ آپ نے ایک تدبیر کی ہے، اس تدبیر کو مخفی رکھیں آپ۔ جس طرح سے جنگوں میں ہوتا ہے، کسی ملک نے دوسرے ملک پر حملہ کرنا ہے اور اس حملے کو مکمل طور پر پنہان رکھا ہوا ہے، اس طرح سے کہ ذرا برابر کسی کو بنک نہ پڑے، ذرا برابر کسی کو یہ محسوس نہ ہو، اشارہ بھی نہ ہو کہ اس قسم کی کوئی تیاری کی جا رہی ہے۔ تدبیر مخفی رکھ کر، کسی کے خلاف تدبیر مخفی رکھ کر عمل کرنا، یہ مکر ہوتا ہے۔ اور حقیقت چھپا کر اور غلط چیز، دوسری چیز، اس کے متضاد چیز ظاہر کرنا، یہ خدعہ ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے خدعہ اور مکر میں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انہوں نے خدعہ کیا، اللہ خادعہم، اللہ بھی ان کا خادع ہے، یعنی اللہ نے بھی ان کے ساتھ خدعہ کیا۔ خدعہ یہ کیا کہ یہ سمجھ رہے تھے ہم نے اصل بات کو چھپا کے مومنوں کے سامنے ایمان ظاہر کیا اور دھوکہ دے دیا ہے، اور جیسا بیان کیا تھا کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ خود ان پر یہ چیز مخفی ہو گئی ہے کہ اپنی ہلاکت کا خود اپنے ہاتھوں سے جو سامان کر رہے ہیں، خود ان پر یہ چیز مخفی ہو گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ جیسے ایک آدمی زہر بناتا ہے، رکھتا ہے کہ کسی کو دیں گے، پھر وہ مخلوط ہو جاتی ہے شیشی، اس سے برتن یا گلاس جس میں زہر ڈالا ہوا ہے، اور اس کی لا علمی میں وہ زہر خود اسی کے لب پہ آ جاتا ہے، اسی کو پلا دیا جاتا ہے، اپنی بنائی ہوئی تدبیر کا خود شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مکر کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے مکر کیا ہے اور اللہ نے مکر کیا۔ اللہ کا مکر کیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے تدبیر چھپائی ہوئی تھی، وہ تدبیر اللہ نے بتا دی، انبیاء کو بتا دی، حضرت صالح کو بتا دی، اور ان کے علم میں نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو آگاہ کر دیا ہے۔ اب یہ لا علمی میں ہے، یہ اندھیرے میں ہے۔ اور ایسا انسان بھی کرتے ہیں، مثلا کسی نے تدبیر کی، چور نے تدبیر کی میں فلاں کی خفیہ طریقے سے چوری کرتا ہوں، یہ معلوم ہو گیا دوسرے کو، اور اس نے اس چور کی اس آگاہی کو ظاہر نہیں کیا کہ ہمیں پتہ چل گیا یہ، اور اس کو آنے دیا، اور عین وقت پر اس کو پکڑ لیا جا کر، تو چور کسی اور کی تدبیر میں نہیں پھنسا، اپنی تدبیر میں پھنس گیا ہے۔ جو کچھ اس نے خود کیا تھا اسی میں گرفتار ہو گیا ہے، یعنی اس کا مکر اس کی طرف پلٹا دیا گیا ہے۔ اللہ کا مکر یہ ہے کہ انسان کا مکر انسان کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَّرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس چیز کا شعور نہیں تھا، یہ شعور نہیں رکھتے جو مکار ہوتے ہیں۔ وہ مکر بھی ایک عام رویہ ہے انسانوں کا، بگڑے ہوئے معاشرے کا ایک عام رویہ مکر ہے، مکاری کرنا، یعنی منصوبہ بنانا۔ جیسے کرتے ہیں عورتیں زیادہ مکر کرتی ہیں، عورتوں سے زیادہ طالب علم مکر کرتے ہیں،
کہ جو انہیں عارضہ نہیں ہوتا وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، مکر کرتے ہیں. یہ اب اگر ان کے مدیر تیز ہوں، انہیں پتہ ہو کہ وہ ان کو انہی کے مکر میں لوٹا دیں، انہی کی طرف ان کا مکر لوٹا دیں. اب اس کے علاوہ بھی چند آیات ہیں جن کے اندر اسی اجتماعی شعور کی طرف اشارہ ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہے، پرورش ہے، حفاظت ہے، اس سارے کام میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے تدبیر کی، اس سارے کام میں سب سے زیادہ جو چیز کام آئی وہ فرعون اور اس کی حکومت اور اس کے خاندان کی بے شعوری تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، چونکہ قانون تھا کہ جو بنی اسرائیل میں بیٹا پیدا ہوگا لڑکا وہ مار دیا جائے گا. اب ان کی بے شعوری سے حضرت موسیٰ پیدا ہو کر بچے رہے، قتل نہیں کر سکے. پھر یہ جو بچوں کو مارنے پہ تلے ہوئے تھے ابنا کو، انہوں نے وہ بنی اسرائیلی بچہ پالا اپنی گود میں. شعور نہیں تھا ان کو، یعنی یہ پتہ نہیں تھا کہ کر کیا رہے ہیں. اور پھر آخر تک جو تدبیر اللہ تعالیٰ نے کی اس کا انہیں پتہ نہیں تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نفی شعور کے لیے استعمال کیا. خوب ایک اور چیز جو شعور کے باب میں ضروری ہے، چونکہ قرآن کریم نے بھی اس کو بیان کیا ہے اس مطلب کو، شعور سے شعر بھی نکلتا ہے، بنتا ہے اور بنا ہے. اور شاعر بھی شعور سے ہی لفظ نکلا ہے، اور شعر بھی شعور سے، شعر سے، بال سے ہی نکلا ہے. شعر ادبی ایک صنعت ہے، شعر، اور اس سے مراد بھی یہی ہے کہ ایسا کلام جس کے اندر بہت باریکیاں ہوں، لطافتیں ہوں، ظرافتیں ہوں، گہرائی ہو جس بات کے اندر، اس کو شعر کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں، شعر کے مقابلے میں وہ کلام ہے کہ نہ جس کے اندر اتنی گہرائی اور سطحی بات ہو. شعر لغت کے اعتبار سے گہرا کلام، باریک کلام، لطیف کلام، اور اس کے مقابلے میں سطحی عام سا کلام جس کے اندر کوئی اتنی گہرائی نہیں ہے. شاعر کو بھی شاعر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر لطافتوں کا احساس دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے، ظرافتیں زیادہ، ادراک اس کے اندر دقیق ہوتا ہے. یعنی اس کے اندر دو صلاحیتیں ہوتی ہیں. ایک صلاحیت حقائق کو، حالات کو دوسروں کی نسبت زیادہ دقت کے ساتھ دیکھتا ہے، دقت اس میں زیادہ ہوتی ہے. اور دوسرا کمال اس کے اندر ہوتا ہے کہ وہ کلام کی باریکیوں کو، عبارتوں کی اور الفاظ کی لطافتوں کو دوسروں سے زیادہ سمجھتا ہے. دو احساس دقیق شاعر کے اندر ہوتے ہیں، ایک معانی کو اور حقائق کو دوسروں سے بہتر درک کرتا ہے، اور ایک الفاظ کے درمیان ارتباط کو، عبارتوں کے ترکیب کے اندر موجود لطافتوں کو دوسروں سے بہتر درک کرتا ہے. یعنی جیسی عبارت بندی، جملہ بندی، الفاظ بندی شاعر کرتا ہے، عام آدمی، اسی زبان کے بولنے والے وہ نہیں کر سکتے، اس طرح کا جملہ نہیں کہہ سکتے. خوب شعر بنیادی طور پر اسی دقت و لطافت کی وجہ سے شعر کہلاتا ہے یہ کلام. لیکن استعمالات میں یہ لفظ شاعر یا شعر ہر قسم کی دقت یا لطافت کے لیے استعمال ہوا، اگرچہ وہ حقیقی نہ ہو، خیالی ہو. اور معانی کو، حقیقت کو نظر انداز کر کے، حقیقت کے علاوہ تخیل میں بھی اگر کوئی جا کر لطافت ظاہر کرتا ہے تو اس کو بھی شاعر کہتے. اور چونکہ حقیقت کی، حقائق میں موجود لطافتیں تخیل سے زیادہ ہیں، لیکن حقائق کی لطافتیں سمجھنے کے لیے انسان کو زیادہ دقت کی ضرورت ہے، زیادہ ذہین ہونے کی ضرورت ہے. تخیلی لطافتیں آسان ہیں بنانا اور سمجھنا، خیالی لطافتیں. یعنی
نظام ہستی میں اگر ایک شاعر کو یہ کہیں کہ مثلاً یہ جس طرح قرآن کریم نے ہمیں ہمارا شعور بیدار کرنے کے لیے، ابھارنے کے لیے ہمیں کہا ہے کہ آپ خلقت زمین و آسمان میں نگاہ کریں، آپ بارشوں کے نزول میں غور کریں، آپ ہواؤں کے چلنے میں غور کریں، یہ سورج کے طلوع و غروب ہونے میں، رات دن میں آپ، یہ لطافتیں ہیں۔ اور کسی بھی چیز میں انسان ایک ذرہ کو اٹھا کے دیکھے، اس کے اندر موجود لطافتیں ہیں، لامحدود لطافتیں ایک حقیقت کے اندر موجود ہیں، انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں اور ہمارے ارد گرد ہیں۔ اگر ایک پودا ہی دیکھ لیں، اس کو، اس کے نظام کو سمجھے تو لامحدود لطافتیں اس کے اندر ہیں۔ لیکن یہ لطافتیں سمجھنے کے لیے زیادہ باریک ذہن چاہیے، زیادہ دقیق ذہن چاہیے۔ عموماً انسان حقیقت سے کنارہ کش رہتا ہے، تخیل انسان کا حقیقت سے دور کر کے انسان کو مشغول کر لیتا ہے۔ حقائق کی لذتیں زیادہ ہیں، خیال کی لذتیں چھوٹی ہیں، لیکن انسانوں میں جو قوی الارادہ انسان نہیں ہوتے، اعلیٰ ہمت والے نہیں ہوتے، وہ خیالی لذتوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ جو کامل انسان ہیں، جن کی عقل کامل ہے، جن کا دل مکمل ہے، جن کا نفس مکمل ہو گیا ہے، جنہوں نے کمالات حاصل کر لیے ہیں، وہ تخیلات سے لذت اندوز نہیں ہوتے اور لطف اندوز نہیں ہوتے، انہیں کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ مثلاً جیسے ہم لطیفے سناتے ہیں، لطیفوں سے انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ ایک حکیم کو، فیلسوف کو نہیں، لطیفوں سے کوئی لطف و لذت ان کے اندر اس کو نہیں لگتی۔ لیکن یہی فیلسوف جب ایک راز کائنات کا کشف کرتا ہے، حقیقت کشف کرتا ہے، تو اس کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ مثلا علامہ اقبال ناظم ہیں، شاعر اس معنی میں کہ نظم کو شعر کہتے ہیں، اس وجہ سے وہ شاعر کہلاتے ہیں، لیکن خود کہتے ہیں میں شاعر نہیں ہوں۔ علامہ اقبال جو بھی نظم لکھتے ہیں، کلام لکھتے ہیں، منظوم، موزون، مقفع، وہ حقیقت اس کے اندر آشکار کرتے ہیں۔ اور علامہ اقبال کشف حقیقت سے، یعنی لطافت اور ظرافت اور گہرائی حقیقت کی، اس سے لذت ملتی ہے۔ لیکن دوسرے شاعر، ان کے اندر یہ صلاحیت یا توانائی نہیں ہے، نہ عقل اتنی کامل تر ہے، نہ ادراک اتنا قوی ہے، وہ لذت کی وادی میں، وہ خیال کی وادی میں لذت اندوزی کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کو ان کی نسبت زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے، زیادہ لطف آتا ہے راز حقیقت کشف کرنے سے۔ ان کی طرح کا دوسرا شاعر ہے، وہ تخیل میں جا کر خیالی امور کے درمیان لطافت کو کشف کرتا ہے اور لطافت بیان کرتا ہے۔ یہ دو بنیادی فرق ہیں، ایک شاعر ہے اور ایک ناظم ہے۔ یعنی ایک شاعر ہے جو خیال کی مدد سے لطافتیں پیش کر رہا ہے، اور ایک حقائق کی لطافتیں کشف کر رہا ہے۔ اور اس طرح عام معمول کی زندگی میں بھی ہے کہ لوگوں کو، کچھ کو لذت آتی ہے پہننے سے، اچھا لباس پہن کے لذت محسوس کرتے ہیں، کچھ کو اچھے کھانے سے لذت محسوس ہوتی ہے، کچھ اچھے گھر سے لذت محسوس کرتے ہیں، کچھ اچھے وسائل سے لذت محسوس کرتے ہیں، کچھ اچھے روابط سے لذت محسوس کرتے ہیں۔ یہ سب معاشرے کے معمولی طبقات ہوتے ہیں، یہ غیر کمال یافتہ۔ لیکن اگر آپ دیکھیں، فلاسفہ کو دیکھیں، عرفاء کو دیکھیں، ان کے پاس یہ چیزیں ساری ہوں تو بھی وہ ان سے لذت نہیں اٹھاتے۔ اول تو چونکہ ان میں لذت ان کو لگتی نہیں ہے ہی نہیں ہے، ان سے لذت حاصل نہیں کرتے، لہٰذا وہ ممکن ہے درویش قسم کے ہوں، بوریا نشین ہوں، گھر جھونپڑا ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن سب سے زیادہ لطف اندوز اس کائنات میں زمین پر یہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہم امیر المومنین کا لباس دیکھیں، امیر المومنین کا کھانا دیکھیں، امیر المومنین کا گھر دیکھیں، تو وہ سب سے نچلی سطح پر ہوتا ہے، اس میں کوئی لذت ہی نہیں ہے امیر المومنین کے لیے کہ اچھے لباس پہننے سے بھی انسان کو لذت محسوس ہو، اچھا کھانا کھانے سے لذت محسوس ہو۔ لیکن اس کی نسبت امیر المومنین جو خطبے جو بیان کرتے ہیں اور ان خطبوں کے اندر حکمتیں بیان کرتے ہیں، حقائق بیان کرتے ہیں،
یہ لذتیں زیادہ امیر المومنین کو بہاتی ہیں اور ان سے لذت محسوس کرتے ہیں. یہ لذت عقلانی ہے، یہ لذت کمال ہے جو انسان کو نصیب ہوتی ہے. شاعر اسی وجہ سے شاعر ہے کہ وہ بھی باریکی سمجھتا ہے، باریکی بیان کرتا ہے، لطافت سمجھتا ہے، گہرائی سمجھتا ہے، یا حقائق کی جیسے علامہ اقبال ہیں، یا تخیلات کی جیسے باقی شاعر ہیں. اس لیے قرآن کریم میں شاعر ایک تو رسول اللہ سے نفی کی گئی ہے کہ شاعر نہیں ہے، چونکہ عرب شاعر انہی کو کہتے تھے جو تخیلاتی لطافتیں بیان کرتے ہیں. یعنی انہیں لگتا تھا کہ رسول اللہ کے کلام میں لطافت ہے قرآن میں اور باریکی اور گہرائی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاعرانہ لطافت ہے جو شاعر بیان کرتے ہیں. شاعر کیا کرتے ہیں؟ خیالی مضامین کی لطافت بیان کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نفی کی کہ یہ نہیں ہے. اور شاعروں کے بارے میں یہ کہا کہ وہ ہر وادی میں جھانکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، چونکہ وہ تخیلاتی دنیا میں ہوتے ہیں، لہذا حقائق کی دنیا میں ہوتے نہیں ہیں. لیکن وجہ تسمیہ ان کا اسی بنیاد پر ہے. شاعر کو شعور ہی کی وجہ سے شاعر کہا جاتا ہے. اب مثلا شاعر ایسے ہیں، علامہ اقبال جیسے سماجی ظرافتوں کو سمجھتے ہیں، لطافتوں کو سمجھتے ہیں، لیکن کچھ شاعر ایسے ہیں کہ نہ، وہ سماجی ظرافتوں کو نہیں سمجھتے، لطافتوں کو، وہ شہوانی لذتوں کو سمجھتے ہیں، شہوتوں کی لذتوں کو خوب سمجھتے ہیں. لہٰذا وہ شہوانی میدان میں لطافت و گہرائی یا باریکی پیش کرتے ہیں اپنی عبارتوں کے ذریعے سے. یہ شاعر بھی اسی شعر سے ہی یا شعر سے ہی نکلا ہے، شعور سے نکلا ہے. خوب قرآن کریم نے ان آیات کے اندر، یہ مضمون آگے چلے گا شعور والا، یہیں پہ ختم نہیں ہوتا، چونکہ 2 آیات بعد پھر یہی تکرار ہو رہا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ فساد نہ کرو، یہ کہتے ہیں ہم مسلح ہیں، پھر قرآن کہے گا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اس لیے یہ بحث آگے جاری رہے گی. بنیادی چیز ہے کہ انسان کی زندگی جس ادراک و فہم پر منحصر ہے وہ شعور کہلاتا ہے. وہ ادراک، وہ فہم. باقی علوم، باقی ادراکات بھی ہیں جو باقی کام آتے ہیں باقی مسائل کے، لیکن شعور زندگی کی اساس ہے اور ہدایت کی بنیاد ہے. یعنی ہدایت جس ادراک اور جس فہم و جس علم سے انسان کو نصیب ہونی ہے وہ شعور ہے. چونکہ ہدایت کے اندر لطافتیں ہیں، ہدایت کے اندر گہرائیاں ہیں، ہدایت کے اندر باریکیاں ہیں. یہ باریکیاں صاحب شعور کو ہی سمجھ میں آتی ہیں. جس میں شعور نہ ہو وہ ان باریکیوں سے محروم ہے، نتیجتاً ہدایت سے بھی محروم ہے. باقی بات میں صلی اللہ علیہ محمد.